بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، نہیں ہیں وہ باز آنے والے یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس واضح نشانی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول ہیں اللہ کی طرف سے جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ صحیفوں کی، فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں میں احکام ہیں مضبوط، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور نہیں تفرقہ ہوئے وہ لوگ جو دیے گئے کتاب مگر بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس واضح نشانی۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور نہیں حکم دیے گئے وہ صرف اس بات کی کہ عبادت کریں وہ اللہ کی، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہیں واسطے اللہ کے، اس اللہ کے دین کو، حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ، یک رخ ہو کر، حنفاء یکسو ہو کر، یک رخ ہو کر، ویقیموا الصلاة اور قائم کریں وہ نماز کو، ویؤتوا الزکاة اور ادا کریں وہ زکوٰۃ کو، وذلک دین القیمہ اور یہ مضبوط دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، اولئک ہم شر البریہ، یہی بدترین مخلوق ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کیے نیک، یہی بہترین مخلوق ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، یہی بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس باغات ہیں ہمیشہ کے، جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہوا اللہ ان سے اور راضی ہوئے وہ اس اللہ سے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ واسطے اس شخص کے ہے جو ڈرا اپنے رب سے۔ یہ سورۃ البینہ
مدنی صورت ہے۔ گزشتہ درس میں اس کے متعلق بات ہو گئی تھی، اس کی وجہ تسمیہ کے متعلق کہ بینہ اس کا نام کیوں رکھا گیا۔ اس کی تفسیر پہلی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا میں کفر و شرک اور جہالت چھائی ہوئی تھی، اس کا غلبہ تھا۔ تو ایسی جہالت کو جو ہر طرف چھائی ہوئی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسا معالج ماہر چاہیے تھا جو اس ظلمت کو، اس جہالت کو دور کر سکے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ جس طرح جہالت عالمی ہے، عالمگیری ہے، اسی طرح کوئی ایسا ماہر معالج ہونا چاہیے جو اس کا علاج بھی عالمی سطح پر، عالمگیری طور پر کرے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جن کی نبوت بھی عالمگیری ہے۔ جو ظلمت، جو عالمگیری تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تاکہ وہ اس جہالت کو، اس ظلمت کو دور کریں۔ تو اس پہلی آیت کے اندر یہی بیان کیا گیا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح دلیل دے کر، واضح نشانی دے کر بھیجا گیا، حتیٰ تأتیہم البینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود خود ہی وہ بینہ ہے آپ کی نبوت پر، وہ واضح نشانی ہے آپ کی نبوت پر۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے صفات بیان کی کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ وہ ایسے رسول ہیں جو تلاوت کرتے ہیں صحیفوں کی، پاکیزہ صحیفوں کی۔ اب رسول من اللہ یتلو، تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کہتے ہیں پڑھنے کو، اور لیکن ہر پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جا سکتا، ہر چیز کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، بلکہ اس پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں جو پڑھانے والے کی تلقین کے مطابق ہو، پڑھانے والے کی تلقین کے مطابق جو پڑھا جائے اسے تلاوت کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے کو تلاوت اس وجہ سے کہا جاتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اسی طریقے سے ہم بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، جس طرح ہمیں پڑھانے والے نے تلقین کی ہے، ہم بھی اسی طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری کتاب میں جو ہے وہ ہم اس کو اوپر تلاوت نہیں بول سکتے، کیونکہ پڑھانے والے کی تلقین کے مطابق نہیں، جس نے مصنف نے لکھی ہے اس کے پڑھانے کی تلقین کے موافق نہیں ہوتی ہو۔ جبکہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ پڑھانے والے کی تلقین کے مطابق ہے، اس لیے عرف میں بھی قرآن مجید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت کریں، کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں کہا جاتا ہے، اس کا تو کہا جاتا ہے اس کا مطالعہ کریں، یہ تو نہیں کہا جاتا اس کی تلاوت کریں۔ تو یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ پڑھانے والے کی تلقین کے طریقے پر پڑھا جا رہا ہے، اس لیے اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ صحفاً یہ صحیفہ کی جمع ہے، صحیفہ کہتے ہیں ان صفحات کو جن کے اندر کوئی مضمون لکھا ہوا ہو، ان صفحوں کو جن کے اندر کوئی مضمون لکھا ہوا ہو، تو یہ صحیفے ہیں، ان کے اندر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں، ان کی تلاوت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیہا کتب قیمہ، پھر آگے فرمایا ان صحیفوں میں کیا چیز ہے، ان صحیفوں میں کیا چیز ہے، وہ اس کے بارے میں بتایا۔ کتب قیمہ، کہ ان صحیفوں میں مضبوط احکام ہیں۔ کتب کا معنی احکام کے ہیں، یہاں پہ کتب کا ایک معنی ہوتا ہے لکھنے کے، تو یہاں پہ لکھنے کے معنی میں نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پہ بھی آیا ہے لولا کتاب من اللہ سبق، وہاں پہ بھی حکم کے معنی میں آیا ہے، لکھنے کے معنی میں نہیں آیا۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی لکھنے کے معنی میں نہیں لیں گے، حکم کے معنی میں لیں گے، کیونکہ اس کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ مضبوط ہیں، یعنی وہ عدل و انصاف پر مبنی ہیں، اعتدال کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، معتدل ہیں، اور وہ مضبوط اور مستحکم ہیں۔ قیمہ، کہ وہ مضبوط اور مستحکم ہے، یعنی قائم رہنے والے ہیں، قیامت تک وہی احکام چلیں گے، قیامت تک یہی احکام باقی رہیں گے۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفر و شرک، مشرکین اور اہل کتاب میں سے جو گمراہ لوگ تھے، ان کی گمراہی اس درجے تک پہنچی ہوئی تھی کہ وہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی تھی جب کہ کوئی مضبوط احکام نہ آتے، جب تک کہ کوئی واضح نشانی ان کے پاس نہ آ جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح نشانی بنا کر بھیج دیا، اور ان کو ساتھ میں صحیفے بھی، مضبوط احکام والے صحیفے بھی دے دیے، جن کے احکامات قیامت تک باقی رہنے ہیں۔ تو وہ صحیفے دے کر بھیجا تاکہ ان کا ازالہ ہو سکے، ان کو گمراہی سے نکال دیا جائے، ہدایت کی طرف لایا جائے۔ تو اس لیے یہ مضبوط احکام دیے گئے ہیں۔ اور وہ صحیفے کیسے ہیں؟ جن کے اندر احکام الہیہ موجود ہیں، جو قیامت تک قائم رہنے والے ہیں۔ بقیہ آیات کی تفسیر انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں کریں گے۔ پہلی 3 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔